تقریباً دنیا بھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کالے جوتے یا براؤن ہوتے ہیں. میں بہنوں کی کم بات کر رہا ہوں، چلے ان کے مختلف رنگ کے ہو سکتے ہیں. جو مرد پہنتے ہیں ان میں بلیک اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کچھ انتہا نہیں. سیکنڈ پہ براؤن ہوتا ہے، پھر اور بھی چلیں جوتے ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر 50% 60% کہیں کہ اگر کوئی جوتے پہنے ہوں تو بلیک ہوتے ہیں مردوں کے، تو اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں. اور کہاں پر وہ فکریں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ بہت خوشحال ہیں. تو اس قسم کی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام بغیر کسی کنڈیشن کے عام کر دینا، یہ دین کی صحیح خدمت نہیں ہوگی. اور وہ کیا کنڈیشن ہوں گی یہ بزرگان دینی بہتر جانتے ہیں، جب تک ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہ آئی ہو. اس طرح کی مبہم باتیں کہہ کے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا. لوگ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، حدیث پہ عمل نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے، اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. کالے جوتے نہیں پہنو ورنہ فکریں آ جائیں گی، ان کی طرف فوکس کر لیا. تو جس چیز کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے نہ حدیث سے ہو، وہ اتنی ہماری نگاہوں میں اہم کیوں ہو جاتی ہے کہ جس کی اہمیت کے سامنے ہم قرآن و حدیث کی باقی اس سے کہیں زیادہ ضروری تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے، اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا. اس لیے جوتے پہنے کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل بے فکر ہو کر پہنے. کیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے؟ اگر ہاں تو پھر کینسر اور ایڈز وغیرہ جیسی بیماریوں کا علاج ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا قرار دیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سورت پڑھ کر دم کی تو مریضوں کا علاج ہو گیا. حتیٰ کہ بچھو نے کسی کو کاٹا تھا تو اس کاٹے کا اثر ختم ہو گیا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو شفا بھی بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو. تو اگر آپ کسی بھی بیماری میں دم کریں تو اگر یقین کامل کے ساتھ کریں، اور اللہ کا ازلی فیصلہ بھی یہ ہو کہ یہ چیز وسیلہ بن جائے گی تو پھر ہو جائے گا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چاہے کوئی دوا ہو، چاہے کوئی آپریشن ہو، چاہے آپ کوئی وظیفہ دیں، ایک اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے. مثلا اس وقت یہ بندہ اس مرض میں ہلاک ہو جائے گا. اب چاہے کتنا ہی بہترین ڈاکٹر آپریشن کرے، کتنی بہترین دوائیں دیں، بہترین غذائیں دیں، کتنا ہی دم کریں، اور کتنا ہی بڑا کوئی پیر صاحب دم کر دے، اس نے اسی ٹائم انتقال کرنا ہے. تو ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے. ہمارا کام ہے وسیلہ اختیار کرنا. دنیا عالم الاسباب ہے، ہم مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر سبب سے توقع کے مطابق اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق رزلٹ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ درمیان میں آ جاتا ہے جو ہمیں نہیں پہلے پتہ ہوتا، ہم تو کریں گے. لیکن اگر ہمارا ہر علاج بیکار چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن میں شفا کہی گئی اور قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہوا. ایسے تو پھر جس ڈاکٹر سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، جس حکیم سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، جس دوا سے علاج نہ ہو آئندہ کبھی استعمال نہ کریں. حالانکہ ایک دفعہ علاج نہیں ہوتا، ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بار بار دوائیں لیتے ہیں. تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس موقع پر شفا دینے سے موافقت رکھتا ہو تو ہوگی، ورنہ ہم کسی بھی تدبیر سے اللہ کے ازلی فیصلوں کو نہیں بدل سکتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو آپ کریں. اب یہ کہنا کہ جی اس کا یہ کوئی کسی نے بھی نہیں کہا کہ جو بھی ایک آیت آپ پڑھیں گے ہر بیماری پرفیکٹ لازمی طور پہ ختم ہو جائے گی، ایسا تو کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے. تو یعنی قرآن میں تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر اسی وقت اثر انداز ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس کے موافق ہوگا. اگر مخالف ہوا تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. دیکھیں، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کفر سے بیزاریت کا اظہار ہی تو کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. یعنی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر نہ ہو تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کفر سے راضی، لیکن اصل میں بیزاریت کا اظہار ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھے ایسا ہو جائے، ناپسندیدہ چیز یعنی مجھے مل جائے. لیکن بہرحال اس میں فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، کہ اگرچہ اس میں ایک نفرت کا پہلو موجود ہے، لیکن اگر ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہونے پر راضی ہو رہا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ کر لیں، اور ایسے الفاظ ہرگز نہ کہا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی باتوں کی نوعیت کا احساس نہیں ہوتا. ہم ایک بات کہتے ہیں، اس میں وہ نیگیٹو پہلو نکل رہا ہوتا ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس و شعور نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا. مثال کے طور پہ
جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے اس عمل میں اخلاص نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب آپ کو کیا پتہ کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اور آپ کے اس عمل میں واقعی اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اخلاص کی تعریف ہمیں نہیں پتہ، ریا کی تعریف ہمیں نہیں پتہ، ان کی علامات ہمیں نہیں پتہ۔ اس طرح کے جملے کہہ کر اور اس پر 3 طلاق کو معلق کر دینا، یہ انتہائی خطرناک ہے کہ اگر تو آپ کا اخلاص نہیں تھا اور آپ کو اخلاص کی تعریف بھی نہیں آتی تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور بیوی ہاتھ سے گئی، حلالہ کیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ذرا اس میں احتیاط فرمائیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدرسوں کے لیے چندے جمع کرنے پر مقرر ہوتے ہیں، تو وہ جب جا کے چندے جمع کرتے ہیں تو آدھا خود رکھ لیتے ہیں اور آدھا مدرسے کو دیتے ہیں، اور مدرسے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن دینے والے نہیں جانتے کہ یہ آدھا رکھے گا اور آدھا وہاں دے گا۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر اس طرح کریں کہ کوئی ایک آدمی ہے، وہ فرض پنجاب سے یہاں پر آتا ہے، کراچی میں اس کی تمام جگہوں پر جان پہچان ہے، مساجد میں جان پہچان ہے، وہ چندہ اچھا جمع کر سکتا ہے۔ اب اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا خرچہ تو یہ پہلے وہ طے کر لے، یا تو یوں کریں کہ بھئی ہم آپ کو مثلا 10,000 روپے دے دیں گے، آپ جمع کر کے لائیں، یا یوں طے کر لیں کہ جتنا جمع ہوگا اس کا اتنا % آپ کو ہوگا۔ یہ آدھا تو بہت زیادہ لے رہا ہے وہ، خیر بہرحال 10%، 20%، وہ پھر جتنا بنے گا وہ جمع کریں اور اس کا پھر اس کو دے دیا جائے، اس میں حرج نہیں۔ دینے والوں کو مدرسے میں دینے کا ہی ثواب حاصل ہوگا، جیسے وہ عاملین زکوٰۃ تھے، نبی کریم نے بھیجے ہیں اور اسی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے، تو دینے والے تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا جائے گا دیگر، لیکن چونکہ وہ مصارف موجود ہے، ایک مصرف ہے اور نبی کریم نے اس میں خرچ کیا۔ اسی طرح جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ جو جمع کرنے والے ہیں، یہ گویا کہ ان کو دینا بھی وہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں ایک صحیح مصرف ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے کلمہ کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے۔ ابھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو بیٹھا ہے نا، اللہ تو موجود ہے، اللہ انصاف کرے گا، تو بعض چیزیں تو اپنے لفظی اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن بیٹھنے کے اندر شاید یہ شبہ آپ کو پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا یا کسی جگہ کو ثابت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر وہ بیٹھنے کا مفہوم وہ لے ہی نہیں رہے، ایک سٹنگ باقاعدہ کہ عرش الہی پر یا کسی کرسی پر یا کسی مقام پر، بلکہ موجودگی کا، جیسے خود اس نے وضاحت کی ہے، لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کلمہ کفر وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ اور باقی ضمناً یہ کہ جب مالی تاوان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے بھی شرعی مسئلے معلوم کریں۔ بعض اوقات مالی نقصان پر تاوان ہوتا ہے، تاوان کا مطلب بدلہ دینا، اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے ایک اسکوٹر دیتے ہیں، مفتی صاحب میں نے کہا یار میں روڈ سے ابھی ذرا کچھ سودا لے کر آ جاؤں، اسکوٹر دے دیں، آپ نے دے دی، میں روڈ پہ لے کر گیا، کوئی چھین کر لے گیا، تو یاد رکھیں اس کو عاریت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چیز دی اور پھر واپس لے لی، اور سامنے والا تھوڑی دیر تک آپ کی اس چیز سے نفع حاصل کرتا ہے اور بعین ہی وہ چیز واپس کرتا ہے، اس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں۔ اور یہ جو عاریتاً آپ نے چیز دی ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، اور امانت میں اگر ہماری ذاتی کوتاہی نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کسی کے گھر میں کچھ اپنا پیسہ رکھوا دیا، گولڈ رکھوا دیا، یہ بہنیں خاص طور پہ سنیں، اور ان کے ہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے اس پیسے کو ایسے ہی حفاظت سے رکھا تھا جیسے اپنا مال رکھا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں آپ ایک پیسہ نہیں مانگ سکتے ان سے کہ ہم نے تو تمہارے پاس رکھوایا تھا، ہمیں دو، بھئی رکھوایا تھا، اس نے حفاظت کی ہے، اب اگر چور آ کر لے گئے تو غائب۔ اب آپ کہیں بھئی ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہوں، جھوٹ کہہ رہے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ وہ شخص چونکہ اقرار کر رہا ہے کہ بھی امانت تو تھی لیکن ضائع ہو گئی، اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا تو آپ گواہ پیش کریں، اور گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے قسم کھلوا لیں۔ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اچھا تم خدا کی قسم کھاؤ کہ چوری ہو گئی، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو بس پھر وہ بری الذمہ ہے۔ پھر بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو یاد رکھیں اللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں تو آپ کو یعنی قیامت کے روز تو اس کا بدلہ دلوائے گا، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک مالی تاوان کی صورت بنتی ہے لیکن یہ حقیقتاً شرعاً ہے ہی نہیں، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرا نقصان کیا اور اس کے کوئی یہ تاوان دے، کچھ اس کی چٹی بھرے، تو پہلے آپ معلوم کر لیں، پینلٹی لینے سے پہلے معلوم کریں۔ اور باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پہ مجھے بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ پاؤں پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھوا لیتے ہیں اور دیگر معاملات کر لیتے ہیں اور زیادہ پیسے اینٹھ لیتے ہیں ان سے سامنے والے سے، کیونکہ وہاں کیسز خطرناک بن جاتے ہیں، تو زیادہ پیسے۔ یاد رکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں دھوکہ دہی اور اس طرح کر رہے ہیں، اس پہ بہت شدید آخرت کے اندر آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ بزرگان دین نے اپنے ذاتی تجربات سے یہ بات لکھی ہے کہ قطمیر جو تھا یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام تھا،
تو اگر کوئی کتے سے آپ کو خوف ہو کہ یہ کاٹ کھائے گا تو آپ اس میں یہ لفظ کہہ کر یا قطمیرو زور سے یا قطمیر کہہ کر آپ دیکھیں تو وہ کتا پیچھے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پھر زبان کی ایک تاثیر بھی چاہیے ہوتی ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بعض لوگوں کے تجربات میں آیا ہوگا تو لکھ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یا قطمیر کہیں اور کتا آپ کو کاٹ لے تو آپ کہیں یہ کیا کیا، یہ بزرگوں نے کیا لکھ دیا، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، تجربات میں آیا ہے تو انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا۔